الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا العظيم۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں تہجد کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں ارشاد کرنی ہے۔ چونکہ تہجد یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بہت پیاری عبادت ہے۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز کو پڑھا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ ترغیب دیتے تھے۔ اس کے فضائل بہت احادیث میں وارد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کا بہت زیادہ درجہ اور رتبہ ہے تو وہ تہجد کی نماز کا ہے۔ بعض فقہا نے اس نماز کو مستحب لکھا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ تہجد کی نماز سنت ہے۔ حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کوئی شخص بے نماز تہجد کے درجے ولایت کو نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہ اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے، ولایت کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے تہجد پڑھے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ نماز تمام صلحائے امت کا معمول ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر اس وقت تک، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اگلی امت والے بھی اس نماز کو پڑھتے تھے۔ نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ سنت یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، اس کے بعد آخری رات میں اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے۔ اور تہجد کی نماز کا وقت صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد جب بھی آنکھ کھلے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں۔ کم سے کم تہجد کی نماز 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 10 رکعت منقولے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تھا 8 رکعت آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک سلام سے 2 رکعتیں پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور بعض کتب فقہ میں اس نماز کی 8 رکعتیں انتہائی تعداد لکھی ہے، مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 رکعت پڑھنا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے آسان نیت تو یہ ہے، بس اتنا کہہ لے تہجد پڑھتا ہوں اور زبان سے کچھ بھی نہیں بولا، ویسے ہی نماز شروع کر دی، تب بھی نیت ہو گئی، اس لیے کہ تہجد کی نیت سے اٹھا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ سکے نویت ان اصلی رکعتی صلاۃ التہجد سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہتر ہے، یعنی یہ کہ میں نے ارادہ کیا کہ 2 رکعت نماز تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پڑھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اٹھتے تو دونوں ہاتھ منہ پر ملتے تاکہ نیند کا اثر جاتا رہے، اور یہ دعا پڑھتے تھے، اس طرح اپنے ہاتھوں کو منہ پر ملتے تھے اور آنکھوں میں ملتے تھے اس طرح سے تاکہ نیند کا اثر جاتا رہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بعد موت یعنی کہ نیند کے زندہ کیا، یعنی کہ بیدار کیا،
اور اسی کی طرف سب کا رجوع ہے، یعنی سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو دعا سہولت سے یاد ہو پڑھ سکے، کچھ نہیں کم سے کم الحمدللہ ہی کہہ لے۔ تہجد کی نماز بہت زیادہ فضیلت والی ہے، اور اس لیے علماء نے لکھا کہ جنت کے عمدہ بالا کھانے تہجد والوں کے لیے ہیں۔ ایک اور جگہ لکھا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا وقت تہجد ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی رحمت تہجد کے وقت نازل ہوتی ہے۔ تہجد میں اٹھنا حیوانیت، جانور پنے کو کمزور کر دیتا ہے، یعنی انسان بنتا ہے، حیوانیت والے صفات اس سے خود بخود ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نماز تہجد میں اللہ کا قرب، خطاؤں کی معافی اور بدن کی بیماریوں سے دوری ہے، یعنی تہجد کی نماز سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور بدن کے اندر جو بیماریاں چھپی ہے اللہ ان بیماریوں کو زائل فرماتے ہیں، ختم فرماتے ہیں۔ تہجد کی اگر ہو سکے تو 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت یا 10 رکعت، جتنا بھی سہولت ہو پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعت کر کے تہجد کو ادا کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ یہ باب اس لیے لیا آج کہ رمضان کا بہت پیارا مہینہ چل رہا ہے، برکت والا عظمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی سحر کے لیے اٹھتا ہی ہے، تو جب سحر کے لیے اٹھے تو کم سے کم تہجد کی نیت سے 2-4 رکعت پڑھ لیں، تاکہ ہمیں تہجد کی فضیلت نصیب ہو جائے۔ اور یہ خاص اللہ کی طرف رجوع ہونے کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، تو اس کو جو ہے ہم ضرور حاصل کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان ہیں۔ علماء نے لکھا جب آپ کا انتقال ہوا اور کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضرت کیا گزری، تو اللہ اکبر کتنا پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بھائی تمام نیکیاں، تمام اعمال اکارت گئے، بیکار گئے، بس رات کے اندھیرے میں اٹھ کر 2 رکعت کا پڑھنا اس نے کام بنا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی کتنی فضیلت بیان فرما رہے کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر 2 رکعت کے پڑھنے نے میرے لیے مغفرت کا سامان پیدا کر دیا، کہ اس 2 رکعت کے پڑھنے پر اللہ نے مغفرت فرما دی۔ یقیناً تہجد کا پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خیر ہے۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ یا جو اللہ کی بندی پابندی سے تہجد پڑھے، اللہ اس کو موت نہیں دے گا یہاں تک کہ اللہ کا ولی بن جائے۔ تو گویا ولی بننے کا آسان نسخہ تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اور حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کا سایہ ہم تمام پر تا دیر قائم دائم فرمائے، آپ کی بزرگی سے اللہ ہمیں مستفیض فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگو تہجد کے وقت اللہ اسی کو اٹھاتا جگاتا ہے جس کا چہرہ دیکھنا اللہ پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سوچیں تہجد اللہ کو کتنی پسند ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تہجد کی نماز کے ذریعے ہمیں اللہ اپنا قرب عطا فرمائے اور اپنی ضروریات کا سوال اللہ سے کریں۔ اس لیے کہ مشائخ نے لکھا کہ کوئی تہجد کے وقت اٹھیں، اللہ کے سامنے 2-4 آنسو بہاوے اور پھر اس کی دعا قبول نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ بلکہ میں بارہا کہا کرتا ہوں جسے جو ملا اور جسے آئندہ جو ملنے کی امید ہے بس وہ تہجد کی برکت ہے، کہ تہجد یہ اللہ والوں کی غذا ہے، اللہ والوں کی خوراک ہے۔ بس اللہ ہمیں بھی
تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک اور صالح اور پارسا بندوں میں شامل فرمائے۔ اس لیے کہ ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر زمانے میں ہر وقت 500 برگزیدہ نیک بندے اور 40 ابدال دنیا میں موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہوئے ان اپنے نیک صالح بندوں میں شامل فرما لے، اپنی رضا نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔